بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بلا تمہید مختصر لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے جمہوریت کا معنی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج 26 جنوری 2022 ہم اور آپ پہنچ چکے ہیں، اور 26 جنوری کو یوم جمہوریہ ہم مناتے ہیں۔ اسے جمہوریت کا دن کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس فرق کو نہیں جانتے کہ آزادی کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آ گئیں، میں اس لیے کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اس ایک لفظ کا معنی میں آپ کو آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کیا ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا 15 اگست کو، تو 15 اگست 1947 آزادی کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد اس ملک کا قانون اور آئین بنایا گیا، جسے 1950 عیسوی کے 26 جنوری کو نافذ کیا گیا۔ تو آج کے دن 26 جنوری 1950 عیسوی کو جمہوریت والا قانون اس ملک میں نافذ کیا گیا۔ اسی بنیاد پر اس دن کو یوم جمہوریت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ سن 1930 عیسوی میں کانگریس نے انگریزوں سے آزادی کا مطالبہ کیا تھا، اسی 26 جنوری کی تاریخ میں۔ تو انگریزوں نے آزادی نہیں دی، لیکن کانگریس نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں ہر 26 جنوری کو آزادی کا دن منانا، یوم آزادی۔ تو 1947 سے قبل تک 26 جنوری آزادی کا دن منایا جاتا رہا۔ اب 1950 سے لے کر آج تک اس دن کو یوم جمہوریت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جاننا چاہیے تفصیل سے کہ جمہوریت کیا چیز ہے۔ یاد رکھیے، جمہوریت کے معنی اکثر کے آتے ہیں۔ جمہور کے معنی اکثر کے، اکثریتی رائے کو جمہوریت کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ اکثریت کی جو رائے ہے، رول آف دا پیپل۔ اسی طرح اس کو یونانی زبان میں اگر آپ کہیں تو وہ لوگ اس طرز کے حکومت کو اور اس انداز کی حکومت کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں۔ ڈیمو کے معنی عوام اور کریٹس معنی حکومت کے لیے، عوامی حکومت۔ تو ظاہر ہے کہ لیکن اگر آپ کو اگر اس کو سمجھنا ہو تو سب سے اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کی تعریف سے۔ سب سے اچھی تعریف مجھے جمہوریت کی انہی کی لگی، اور وہ قرین فہم بھی ہے۔ انہوں نے جو جمہوریت کی تعریف کی ہے، انہوں نے کہا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل، کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، عوام کی حکمرانی عوام کے ذریعے عوام پر، عوام کی حکمرانی عوام کے ذریعے عوام پر، یہ ہے جمہوریت۔ آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، یہی ہے کہ عوام ہی اس میں اصل حکمراں ہوتی ہے، عوام ہی کی حکومت ہوتی، عوام جسے چاہے اعلیٰ اقتدار پر بیٹھا دے اور جسے چاہے اقتدار کی کرسی سے ہٹا دے، عوام جسے چاہے حکومت سونپ دے اور جس سے چاہے چھین لے، عوام کی اس میں حکومت ہوتی ہے۔ اور ہر آدمی تو ظاہر کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، اسی لیے اس میں طریقہ بنایا گیا کہ عوام اپنے اپنے نمائندے بھیجتی ہے جو حکومت کرتی ہے۔ تو گویا کہ عوام کے نمائندے حکومت کرتے ہیں، اسی لیے ووٹنگ کا ذریعہ کیا گیا اور یہ سلسلہ بنایا گیا، اور اس کے لیے جماعتیں وجود میں آئیں۔ یہ مختلف جماعتیں ہیں جو کیا حکومت کے لیے انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، اور جن کی کہ زیادہ امیدوار کامیاب ہوتے ہیں
وہ حکومت کرتی ہے، اور جن کے امیدوار کم ہوتے ہیں جس جماعت کے، وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ اس انداز سے یہ حکومت ہوتی ہے، یہ ہے جمہوریت۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت یہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی طرز کی حکومت ہے۔ نہیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جمہوری حکومت اور اسلامی حکومت دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کوئی جوڑ اور کوئی مناسبت اس میں نہیں۔ جمہور کا لفظ چونکہ استعمال کیا جاتا ہے، اور عام طور پر علماء بھی، فقہا بھی جمہور یعنی اکثریت کی رائے پر فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے شبہ ہو گیا، حالانکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر اکثریت کی رائے پر آپ نے فیصلہ فرمایا۔ تو اسلام میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر اسلامی حکومت کا یہ طرز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات نے اس پر نقد بھی کیا، خود اقبال نے اس طرز کی حکومت پر نقد کیا، اور بہت سے لوگوں نے اس پر نقد کیا اور اسے پسند نہیں کیا ہے۔ اقبال نے اپنی مشہور نظم خضر راہ میں، اور اقبال نے اپنی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا میں، انہوں نے اسے احمقوں کی حکومت بتائی ہے، انہوں نے اس پر نقد کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہی طرز حکومت دوسری حکومتوں کے مقابلے میں بہتر طرز ہے، اور اسی کو لوگوں نے پسند کیا ہے، اس لیے کہ اس میں عوام کی چلتی ہے، عوام کی مانی جاتی ہے، عوام کی حکمرانی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس طرز حکومت کو پسند کیا گیا ہے۔ اور اسی طرز حکومت کو جمہوریت والی حکومت کہتے ہیں، اور اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں جمہوریت میں کیا ہوتی ہیں چیزیں۔ جمہوریت میں در حقیقت 3 چیزیں ہیں جو بنیادی عناصر کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں۔ جمہوریت میں ایک چیز ہے مساوات، اور ایک چیز ہے عوام کی بالاتری، اور تیسری چیز ہے آزادی۔ اس میں عوام کی برتری، عوام کی بالاتری اگر آپ دیکھیں تو یہ تو آپ اب تک یہ سمجھ چکے کہ عوام ہی جسے چاہتی حکومت کی کرسی پر بیٹھاتی ہے، عوام جسے چاہتی حکومت کی کرسی سے ہٹا دیتی ہے، نکال دیتی ہے۔ عوام ہی چونکہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندہ بھیج کر حکمراں متعین کرتی ہے، اس لیے گویا عوام کی اس میں بالاتری ہے، عوام کی اس کے اندر ہر طریقے سے انہی کے کہہ لیجئے کہ مرضی سے حکومتیں تیار ہوتی ہیں، حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اور مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں برابری کا خیال رکھا گیا ہے، ہر ایک کے حقوق یکساں ہیں۔ اس میں کسی مذہب کے لیے، کسی دین کے لیے، کسی عقیدے کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے، کسی امیر کے لیے، غریب کے لیے، جاہل کے لیے، ان پڑھ کے لیے، یا کسی پڑھے لکھے کے لیے، تاجر کے لیے، کاشتکار کے لیے الگ الگ کوئی نظام نہیں بنایا گیا۔ ہر ایک اس حکومت میں برابر طریقے پر دیکھے جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جاتا ہے، ایک نظر سے سارے لوگ دیکھے جاتے ہیں، یہ مساوات ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اگر آپ دیکھیں تیسری چیز آزادی ہے، یعنی اس میں آزادی، اس حکومت میں آزادی سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ کی تحریر اور تقریر میں آپ کو آزادی ہوگی، اس میں آپ کو کوئی پابند نہیں بنایا جائے گا، آپ کو فکر کی آزادی دی جائے گی، آپ کو خیال کی آزادی دی جائے گی۔ اس کے اندر آزادی دی گئی ہے کہ وہ آدمی بیان میں، تقریر و تحریر میں، اپنی تصنیف و تالیف میں، اپنی تجارت کے کرنے میں، اپنی بزنس کے بڑھانے میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے گھر مکان میں، اپنی گاڑی گھوڑے میں، ساری چیزوں میں وہ آزاد ہے کہ کیسا گھر بنانا چاہتا ہے، کیسی سواری استعمال کرنا چاہتا ہے، اس میں اس کو کسی انداز سے کوئی رکاوٹ نہیں کی جائے گی، اس کو اپنے تقریر میں، بیان میں کسی انداز کی رکاوٹ نہیں، اس میں آزادی فکر و خیال کا مکمل لحاظ کیا جاتا ہے، یہ ہے جمہوریت۔ لیکن اسلامی طرز حکومت میں یہ ساری چیزیں البتہ موجود ہیں، مگر وہاں حدود و قیود کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال آپ کو میں صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اسلامی یہ جمہوریت کیا چیز ہے، آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔